یا ایھا المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ اس چیز کو واضح کیا جا رہا تھا کہ مرزا قادیانی مرتد نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے معجزات کا انکار کیا اور اسے مسمرزم جادو کہا اور کسبی کرشمہ کہا، جو ایک کفر نہیں کئی کفر پر مشتمل ہے۔ تو اس پہ جو آیت کریمہ پڑھی تو اس کا آخر جو ہم نے جو اس سے لینا تھا وہ یہی ہے کہ اللہ پاک نے معجزات کو ذکر کیا تو مرزا نے بھی وہی زبان بولی جو ان کے یاروں نے بولی، جو اس کے بڑوں نے بولی، شیطانی بولی، کہ انہوں نے جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے جو معجزات ہیں ان سب کو کیا کہا، وہ بولے ان ھذا الا سحر مبین فقال الذین کفروا منہم، کافروں نے کہا ان سے، کافروں نے کہا ان ھذا الا سحر مبین، یہ تو کھلا جادو ہے۔ دیکھ لیں، باپ کی بولی اور بیٹے کی بولی، شیطان کی بولی اور شیطان کے یار قادیانی شیطان کی بولی ایک ہے۔ انہوں نے بھی کہا کہ یہ جادو ہے عیسیٰ علیہ السلام کے معجزات کو، اور اس نے بھی ظالم نے مسمرزم بتایا، جادو کہا، بات ایک ہوئی۔ یعنی الہی معجزے نہیں، کسبی ڈکوسلے ہیں، یعنی خود کیا ہوا کام ہے، خود ایسے کرتب ہیں، نعوذ باللہ من ذالک۔ ایسے ہی منکروں کے خیال ضلال کو، یعنی گمراہ خیال کو حضرت عیسیٰ کلمۃ اللہ صلی اللہ علیہ سیدہ وعلیہ وسلم نے بار بار تاکید کے ساتھ فرما دیا تھا۔ اپنے معجزات کو مذکورہ ارشاد کرنے سے پہلے فرمایا، یعنی جو پیچھے ذکر ہوا اس سے پہلے فرمایا انی قد جئتکم بآیۃ من ربکم انی اخلق لکم من الطین کہیئۃ الطیر، بے شک میں تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے نشانی لے کر آیا ہوں، بے شک میں تمہارے لیے پرندہ بناتا ہوں مٹی سے، جیسے کہیئۃ الطیر، جیسے پرندے کی صورت ہے، اور وہ پرندے کی صورت جیسی میں صورت بنا دیتا ہوں، اور میں پھونک مارتا ہوں تو اسے جلاتا ہوں، اسے زندہ کر دیتا ہوں، اندھے اور بدن بگڑے کو شفا دیتا ہوں، اور خدا کے اسے مردے جلاتا، اور جو کچھ گھر سے کھا کر آؤ وہ بھی بتاتا ہوں، وَأُنَبِّئُکُم مَا تَأْکُلُونَ وَمَا تَدَّخِرُونَ فِی بُیُوتِکُم، وہ بھی بتاتا ہوں، جو گھر میں اٹھا رکھو وہ سب تمہیں بتاتا ہوں۔ یہ عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، اور اس کے بعد فرمایا اِنَّ فِی ذَلِکَ لَآیَةً لَکُمْ إِن کُنتُم مُؤْمِنِین، بلا شبہ اس میں، ان میں جو میں نے بتایا یہ ضرور نشانی ہے تمہارے لیے اگر تم ایمان لاؤ۔ پھر فرمایا جئتکم بآیۃ من ربکم فاتقوا اللہ وأطیعون، یہ ایک اور مقام پہ میں تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے نشانی لے کر آیا، اللہ سے ڈرو اور میرا حکم مانو۔ مگر جو عیسیٰ علیہ السلام کے رب کی نہ مانے وہ عیسیٰ علیہ السلام کی کیوں مانے گا؟ جو ظالم خدا کی نہیں مانتا وہ عیسیٰ علیہ السلام کی کیسے مانے گا؟ یہاں تو اسے صاف گنجائش ہے کہ اپنی بڑائی سبھی کرتی ہیں، یہاں تو اسے صاف گنجائش ہے کہ اپنی بڑائی سبھی کرتی ہیں۔ کس نہ گوئے کہ دروغ من ترشست، کوئی نہیں کہتا کہ میرا جھوٹ ترش ہے، ترشست، کوئی نہیں کہتا کہ میرا جھوٹ ترش ہے۔ یہ کانیانہ کانا کب کہتا میرا جھوٹ غلط ہے؟ ترش، ہر کوئی اپنے جھوٹ کو سچ ہی کہتا۔ تو جو خدا کی نہیں مانتے عیسیٰ علیہ السلام کی کیسے مانیں گے؟ اللہ فرماتے ہیں پھر ان معجزات کو مکروہ جاننا دوسرا کفر ہے، کہ کراہت اگر اس بنا پر ہے کہ وہ فی نفسی مذموم کام تھے، یعنی معجزہ فی نفسی برا کام ہے اس وجہ سے ناپسندگی دی ہے، جب تو کفر ظاہر ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض منهم من کلم اللہ ورفع بعضهم درجات، یہ رسول ہیں کہ ان میں سے ہم نے بعض کو بعض پر فضیلت دی، اور اسی فضیلت کے بیان میں ارشاد ہوا وَآتِنَا عِیسَىٰ ابْنَ مَرْیَمَ الْبَیِّنَاتِ وَأَیَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُوسِ، یعنی ہم نے بعض رسول کو بعض پر فضیلت دی، اسی فضیلت کے بیان میں یہ بھی ارشاد ہے کہ ہم نے عیسیٰ بن مریم کو عطا کیا اور ہم نے ان کی مدد روح قدس سے کی۔ اور اگر اس بنا پر ہے کہ وہ کام اگرچہ فضیلت کے تھے مگر میرے منصب اعلیٰ کے لائق نہیں، یعنی اس بنا پہ انکار ہے کہ وہ اگرچہ فضیلت والے کام ہیں لیکن میرے کانے کے منصب کے اعلیٰ کے مطابق نہیں ہے، تو یہ وہی نبی پر تفضیل ہے، یعنی یہ بھی نبی پر تفضیل ہے، یعنی اس نے اپنے آپ کو نبی پر فضیلت دی ہے، تو ہر طرف یہ کفر و ارتداد قطعی ہے، یعنی یہ کفر بھی ہے اور ارتداد بھی ہے، یقینی طور پر یہ اس سے بچا نہیں سکتا۔ پھر ان کلمات شیطانیہ میں مسیح کلمت اللہ سے کلمت اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی تحقیر تیسرا کفر ہے، یعنی پہلا کفر، دوسرا کفر، اب تیسرا کفر عیسیٰ علیہ السلام کی بے ادبی کرنا ہے اور عیسیٰ علیہ السلام کی توہین کرنا ہے، اور ایسی ہی تحقیر اس کلام ملعون کفر
ششم میں تھی، یعنی جو ششم اس کا کفر تھا، جس نے کہا ابن مریم کے ذکر کو چھوڑو تو ابن مریم سے بہتر میں ہوں، نعوذ باللہ من ذالک، اس کلام ملعون میں بھی اس کی عیسیٰ علیہ السلام کی تحقیر تھی، اور یہاں بھی تحقیر ہے اور توہین ہے۔ اور سب سے بڑھ کر اس کفر نہم میں ہے کہ اس میں کیا ہے، اس کفر نہم میں کہ ازالہ صفا 161 پر حضرت مسیح علیہ السلام کی نسبت لکھا بوجہ مسمرزم کے عمل کرنے کے تنویر باطن اور توحید اور دین استقامت میں کم درجے پر بلکہ قریب ناکام رہے، نعوذ باللہ من ذالک، کہتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام نعوذ باللہ ناکام رہے، اور نعوذ باللہ من ذالک انا للہ و انا الیہ راجعون، لعنت اللہ علی اعداء انبیاء اللہ وصلی اللہ تعالی علی انبیائہ وبارک وسلم، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔